41واں باب۔ اور 7ویں مہینے میں یوں ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن علی سما جو شاہی نسل سے اور بادشاہ کے سرداروں میں سے تھا 10 آدمی ساتھ لے کر جدلیہ بن اخیکام کے پاس مصفا میں آیا، اور انہوں نے وہاں مصفا میں مل کر کھانا کھایا۔ تب اسماعیل بن نتنیہ ان 10 آدمیوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے اٹھا اور جدلیہ بن اخیکام بن صافن کو، جسے شاہ بابل نے ملک کا حاکم مقرر کیا تھا، تلوار سے مارا اور اسے قتل کیا۔ اور اسماعیل نے ان سب یہودیوں کو جو جدلیہ کے ساتھ مصفا میں تھے اور کسدی سپاہیوں کو جو وہاں حاضر تھے قتل کیا۔ اور جب وہ جدلیہ کو مار چکا اور کسی کو خبر نہ ہوئی، تو اس کے دوسرے دن یوں ہوا کہ سکم اور سیلا اور سامریا سے کچھ لوگ جو سب کے سب 80 آدمی تھے، داڑھی مڈائے اور کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو گھائل کیے اور ہدیے اور لبان ہاتھوں میں لیے ہوئے وہاں آئے تاکہ خداوند کے گھر میں گزرانے۔ اور اسماعیل بن نتنیہ مصفا سے ان کے استقبال کو نکلا اور روتا ہوا چلا، اور یوں ہوا کہ جب وہ ان سے ملا تو ان سے کہنے لگا کہ جدلیہ بن اخیکام کے پاس چلو۔ اور پھر جب وہ شہر کے وسط میں پہنچے تو اسماعیل بن نتنیہ اور اس کے ساتھیوں نے ان کو قتل کر کے حوض میں پھینک دیا۔ پر ان میں سے 10 آدمی تھے جنہوں نے اسماعیل سے کہا کہ ہم کو قتل نہ کر، کیونکہ ہمارے گیہوں اور جو اور تیل اور شہد کے ذخیرے کھیتوں میں پوشیدہ ہیں۔ سو وہ باز رہا اور ان کو ان کے بھائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا۔ اور وہ حوض جس میں اسماعیل نے ان لوگوں کی لاشوں کو پھینکا تھا جن کو اس نے جدلیہ کے ساتھ قتل کیا، وہی ہے جسے آسا بادشاہ نے شاہ اسرائیل بادشاہ کے ڈر سے بنایا تھا، اور اسماعیل بن نتنیہ نے اس کو مقتولوں کی لاشوں سے بھر دیا۔ تب اسماعیل سب باقی لوگوں کو، یعنی شہزادیوں اور ان سب لوگوں کو جو مصفا میں رہتے تھے، جن کو جلوداروں کے سردار نبوز رادان نے جدلیہ بن اخیکام کے سپرد کیا تھا، اسیر کر کے لے گیا۔ اسماعیل بن نتنیہ ان کو اسیر کر کے روانہ ہوا کہ پار ہو کر بنی امون میں جا پہنچے۔ لیکن جب یوحنان بن کریہ نے اور لشکر کے سب سرداروں نے جو اس کے ساتھ تھے اسماعیل بن نتنیہ کی تمام شرارت کی بابت جو اس نے کی تھی سنا، تو وہ سب لوگوں کو لے کر اس سے لڑنے کو گئے اور جباؤن کے بڑے تالاب پر اسے جا لیا۔ اور یوں ہوا کہ جب ان سب لوگوں نے جو اسماعیل کے ساتھ تھے یوحنان بن کریہ کو اور اس کے ساتھ سب فوجی سرداروں کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے۔ تب وہ سب لوگ جن کو اسماعیل مصفا سے پکڑ لے گیا تھا پلٹے اور یوحنان بن کریہ کے پاس واپس آئے۔ پر اسماعیل بن نتنیہ 8 آدمیوں کے ساتھ یوحنان کے سامنے سے بھاگ نکلا اور بنی امون کی طرف چلا گیا۔ تب یوحنان بن کریہ اور وہ فوجی سردار جو اس کے ہمراہ تھے سب باقی ماندہ لوگوں کو واپس لائے جن کو اسماعیل بن نتنیہ جدلیہ بن اخیکام کو قتل کرنے کے بعد مصفا سے لے گیا تھا، یعنی جنگی مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور خواجہ سراؤں کو جن کو وہ جباؤن سے واپس لایا تھا۔ اور وہ روانہ ہوئے اور سرائے کمہام میں جو بیت لحم کے نزدیک ہے آ رہے تاکہ مصر کو جائیں، کیونکہ وہ کسدیوں سے ڈرے، اس لیے کہ اسماعیل بن نتنیہ نے جدلیہ بن اخیکام کو، جسے شاہ بابل نے اس ملک پر حاکم مقرر کیا تھا، قتل کر ڈالا۔